اس کی تردید کرتا ہے۔ یوکرین کے کیپٹل کیو سمیت کئی شہروں میں خوف کی فضا ہے اور عام لوگ محفوظ مقامات پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے ٹی وی پر اپنے خطاب کے دوران یوکرین کے ڈونباس خطے میں ملٹری آپریشن کا اعلان کیا۔ ہمارے معاملات میں جو بھی مداخلت کرے گا یا ہمارے ملک کے لیے خطرات پیدا کرے گا تو ہمارے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ روس کا رد عمل فوری ہوگا اور آپ کے لیے اس کے نتائج ایسے ہوں گے جن کا سامنا آپ نے تاریخ میں کبھی نہیں کیا ہوگا۔ ان کے الفاظ سخت اور واضح تھے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ روسی فوج اس کی ایسٹرن، سدرن اور ناردرن بارڈر سے ملک میں داخل ہوئی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے عہد کیا ہے کہ وہ اپنے ملک کی آزادی کی جنگ لڑیں گے اور وہ روسی حملوں کا بھرپور جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ اچانک کیا ہوا کہ جنگ چھڑ گئی؟ ہوا یہ کہ روسی صدر پیوتن نے یوکرین کے 2 صوبوں کو آزاد ریپبلکس کے طور پر ریکگنائز کر لیا ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے جو ہمیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا کہ ہم عوامی جمہوریت ڈونیٹسک اور لوہانسک کی آزادی اور خود مختاری کو فوری طور پر تسلیم کر رہے ہیں۔ ڈونیٹسک اور لوہانسک یوکرین کے وہ 2 صوبے ہیں جن پر 2014 میں روسی باغیوں نے تب قبضہ کر لیا تھا جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا، اور اب روس نے ایک بار پھر یوکرین پر ہوائی اور زمینی حملہ کر دیا ہے۔ دارالحکومت کییو کے ساتھ ساتھ کئی اور شہروں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور ایز یو کین امیجن، روسی حملے کی خبر آتے ہی امریکہ نے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی اور روس کے خلاف سینکشنز کی بات کی۔ پوتن نے حملہ کیا ہے، انہوں نے اس جنگ کا انتخاب کیا ہے، اب وہ اور ان کا ملک اس کے نتائج بھگتیں گے۔ ادھر یوکرینی قیادت نے مغربی طاقتوں سے شکوہ کیا ہے جنہوں نے یوکرین کو تحفظ کی گارنٹی دی تھی، اور کہا ہے کہ یوکرینینز خود وطن کا دفاع کریں گے۔ ہمارے جوان، بچے اور بچیاں، یوکرین کا دفاع کرنے والے سب لوگ، انہوں نے پہلے دن ہی دشمن کو جارحانہ پلان پر عمل نہیں کرنے دیا۔ یوکرین کے لوگوں نے حقیقی ہیروئزم کا ثبوت دیا ہے اور زیادہ تر جگہوں پر دشمن کو روک دیا ہے۔ اور امریکہ کے ساتھ ساتھ دیگر رہنماؤں کی ریاکشن بھی ٹویٹر پر آنا شروع ہوئی۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے لکھا کہ یہ ہمارے کانٹیننٹ کے لیے ایک سانحہ ہے۔ یوکرین پر روسی حملے کے بارے میں G7 رہنماؤں سے بات کروں گا اور نیٹو لیڈرز کی میٹنگ بھی بلا رہا ہوں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے لکھا کہ فرانس یوکرین کے خلاف جنگ کے اس روسی فیصلے کی سخت مذمت کرتا ہے۔ روس کو فوری طور پر ملٹری کارروائی روکنی چاہیے۔ فرانس یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے لکھا کہ یوکرین پر روسی حملہ انٹرنیشنل قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے جس کا کوئی جواز نہیں۔ جرمنی صدر پیوتن کے اس قدم کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ ہم یوکرین اور اس کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن چین کے اسٹیٹ میڈیا نے ایک ترجمان کو کوٹ کرتے ہوئے لکھا کہ جب امریکہ نے نیٹو کو ایک نہیں 5 دفعہ ایکسپینڈ کر کے روس کے دروازے تک پہنچا دیا تو کیا تب اس نے ایک بڑے ملک کو دیوار سے لگانے کے نتائج کے بارے میں سوچا تھا؟ تو اس سب کا نیٹو کی ایکسپینشن سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو ذرا پیچھے لے کر چلتے ہیں۔ ویسے تو یوکرین نے سوویت یونین کے بریک ڈاؤن کے بعد 1991 میں آزادی کا اعلان کر دیا تھا، لیکن 2014 میں روس نے یوکرین پر اس وقت حملہ کیا جب یوکرین کے روس نواز صدر کو ایک عوامی تحریک کے بعد ہٹایا گیا۔ اس حملے کے نتیجے میں روس نے یوکرین کے جنوبی علاقے کرائمیا پر قبضہ کر لیا۔ اسی وقت ڈونیٹسک اور لوہانسک پر روسی باغیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ 2014 اور 2015 کے منسک کے امن معاہدوں کے تحت جنگ بندی تو ہو گئی تھی، لیکن ان دونوں صوبوں پر روسی باغیوں کا کنٹرول برقرار رہا۔ روس 2014 کے بعد یوکرین کے یورپی ممالک کے ساتھ بڑھتے تعلقات سے ناخوش ہے، اور اب اس تازہ روسی حملے کے بعد خود یوکرین میں پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں اور عام شہریوں کو ہتھیار رکھنے اور استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ کیونکہ یہ میرا ملک ہے اور یوکرینی مزاحمت کریں گے۔ پیوتن نے کل جو باتیں کی وہ بہت غلط ہیں، اور ہم انہیں یہ دکھانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم مزاحمت کریں گے۔ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی زمین کے لیے لڑیں گے اور کوئی ہمیں نہیں روک سکتا۔ یوکرین میں تو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، لیکن امریکہ اور نیٹو نے اس لڑائی میں فوجیں بھیجنے کا امکان یہ کہہ کر مسترد کر دیا ہے کہ چونکہ یوکرین نیٹو کا رکن نہیں، اس لیے جنگ میں فوجی شمولیت تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں، لیکن امریکہ اور یورپ نے روس پر بہت سی پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ پابندیوں کی زد میں آنے والے 3 ایسے بلینئرز اور کئی ایسے روسی بینک ہیں جو صدر پیوتن کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں۔ جرمنی نے روس کے ساتھ کئی ارب ڈالر کی ایک نئی تیار شدہ پائپ لائن نارڈ اسٹریم 2 کے ذریعے گیس خریدنے کا معاہدہ بھی
मुअत्तल कर दिया है। ताहम अमेरिका और यूरोप दोनों ने ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विस स्विफ्ट से रूस को निकालने का इम्कान फिलहाल मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि माहिरीन के ख्याल में ये कदम खुद अमरीकी और यूरोपीय इकॉनमी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और वैसे तो जैसे कि आपको पता ही है, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान रूस के दौरे पर थे, लेकिन इसके अलावा कई पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मैं यहाँ पर रूस के और यूक्रेन के बॉर्डर के पास ही मेरी रिहाइश का है, और 5 बजे जब मिसाइल गिरा तो एक जोरदार आवाज आई। उसके दौरान तो किसी को समझ नहीं आती 5 बजे के हुआ क्या है, और लोग काफी ज्यादा यहाँ पे घबराए हुए हैं, बहुत ज्यादा तादाद में। ट्रैफिक जैम है, जो कि यहाँ से खार्किव से मूव करना चाहते हैं वेस्टर्न साइड पर, वेस्टर्न सिटीज के अंदर। और सुपरमार्केट्स के बाहर आपको लंबी कतारें नजर आएंगी, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद रहे हैं और उसको स्टॉक कर रहे हैं। तो यूक्रेन पर हमला करके रूस हासिल क्या करना चाहता है? आपको ज़रा रूस, यूक्रेन और इस खित्ते का नक्शा दिखाते हैं। यूक्रेन के हमसाय ममालिक में पोलैंड, रोमेनिया, लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया जैसे मुल्क हैं जो नेटो के मेंबर्स हैं और जहां नेटो की मिलिट्री बेसिस हैं। रूस चाहता है कि नेटो इस बात का लीगली बाइंडिंग अहद करे कि वो मजीद एक्सपैंड नहीं करेगा, और ये कि यूक्रेन कभी भी नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। अमेरिका और मगरबी ममालिक ये कहते हैं कि यूक्रेन एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है और नेटो की रुकनीत का फैसला वो खुद करेगा। रूस ये भी चाहता है कि नेटो 1997 के बाद मेंबर बनने वाले किसी भी मुल्क में हथियार डिप्लॉय नहीं करे। तो जंग तो शुरू हो गई और रूस का लहजा भी काफ़ी जारहाना है। ऐसे में क्या डी एस्केलेशन की कोई सूरत बनती नज़र आ रही है? अब हम जिन हालात को देख रहे हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात को फ़राहम करने में नाकामी है। रूस को जो ख़दशात हैं और ख़तरात हैं उनमें कोई रियायत देने में नाकामी है, और जब तक ये दोनों नहीं दी जाएंगी, रूस जो है वो समझता है कि उसकी कमर को दीवार के साथ लगा दिया गया है। जितनी कंसेशन यानी रियायत और फ्लेक्सिबिलिटी यूरोप दिखाएगा, यूक्रेन का मसला ठंडा करने में और हालात को मामूल में लाने में उतनी ही मदद मिलेगी। सोवियत यूनियन के ब्रेकडाउन के बाद ये कहा जाने लगा था कि दुनिया एक यूनिपोलर दुनिया बन गई है जिस पर सिर्फ अमेरिका का राज है। तब से एक तरफ तो चीन की बढ़ती हुई इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत ने इस नैरेटिव को चैलेंज किया, तो दूसरी तरफ रूस शायद अब इस गलत फहमी को दूर करने पर तुला है कि नेटो मशरिक की तरफ एक्सपैंड होता रहेगा और रूस कुछ भी नहीं करेगा। मगर इन तमाम सियासी गेम्स और स्ट्रैटेजीज में ये बात याद रखना ज़रूरी है कि इस वक्त एक मुल्क की शहरी आबादी जंग की जद में है। सदर पुतिन इंसानियत के नाम पर अपनी फौजों को रूस वापस लाएं। इंसानियत के नाम पर यूरोप में मुमकिना तौर पर सदी की बदतरीन जंग शुरू ना करें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।